بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آج کی اس مختصر مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں چند وہ باتیں عرض کرنی ہے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چند مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ 7 چیزوں سے 7 کام کرنے سے ٹوٹتا ہے۔ نمبر 1 کھانے سے، نمبر 2 پینے سے، نمبر 3 ہم بستری انٹرکورس سے، نمبر 4 منی نکالنے سے، نمبر 5 جان بوجھ کر منہ بھر کر قے الٹی اور وامٹ کرنے سے، نمبر 6 حیض سے، اور نمبر 7 نفاس سے۔ یہ 7 چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1 کھانے سے، نمبر 2 پینے سے۔ یہاں رک کر ایک قاعدہ سمجھ لینا چاہیے۔ اگر ہم اس قاعدے کو سمجھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس سے بہت فائدے اٹھائیں گے۔ قاعدہ یہ ہے کہ 5 راستے ہیں، 5 سوراخ ہیں جو ڈائریکٹ دماغ یا پیٹ تک پہنچتے ہیں۔ 5 سوراخ۔ اگر ان 5 سوراخوں میں سے کسی سوراخ کے ذریعے باہر کی کوئی چیز اندر چلی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ 5 سوراخ کون سے ہیں؟ نمبر 1 گلے کا راستہ، نمبر 2 ناک کا راستہ، نمبر 3 کان کا راستہ، نمبر 4 پیشاب کا راستہ آگے کی شرمگاہ، نمبر 6 پاخانے کا راستہ، نمبر 5 پاخانے کا راستہ۔ یہ 5 راستے ہیں۔ اگر ان 5 راستوں میں سے کسی بھی راستے کے ذریعے باہر کی کوئی چیز، یہاں یاد رکھنے کا ہے، باہر کی کوئی چیز اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ان 5 راستوں کے علاوہ کسی اور راستے سے باہر کی کوئی چیز اندر گئی تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ان 5 راستوں میں سے کسی راستے سے اندر کی چیز اندر چلی گئی تو پھر اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب مثالوں کے ذریعے ہم بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روزے کی حالت میں اگر گرم پانی کی بھاپ لی، چاہے سادہ گرم پانی ہو، چاہے وکس والا اور دوا والا گرم پانی ہو، روزے کی حالت میں اگر گرم پانی کی بھاپ لی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کہ بھاپ یہ باہر کی چیز ہے، اور ناک اور منہ کا راستہ یہ 5 راستوں میں ہے، ان سے اندر چلی گئی بھاپ تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں دمے کا پمپ لیا۔ بعض لوگوں کو
سانس کی شکایت ہوتی ہے، اچانک سانس پھولنے لگتی ہے تو ان کو پمپ لینا پڑتا ہے، پمپ لیتے ہیں تو راحت ہو جاتی ہے۔ تو اگر روزے کی حالت میں سانس پھولنے لگی اور دمے کا پمپ لے لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ منہ کے راستے سے باہر کی چیز یعنی دوا اسپرے کے ذریعے اندر پہنچی ہے، پھیپھڑوں تک پہنچی ہے۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں ناک میں دوائی ڈالی یا کان میں دوائی ڈالی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کان اور ناک کا راستہ 5 راستوں میں آتا ہے۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے۔ روزے کی حالت میں اگر غسل کرنا فرض ہو جائے، نہانا فرض ہو جائے احتلام کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے، تو روزے کی حالت میں فرض غسل کے اندر غرارے گڑگڑے نہیں کریں گے، صرف کلی کریں گے جیسے وضو میں کرتے ہیں۔ روزے کی حالت میں فرض غسل کے اندر بھی غرارے کرنا یہ معاف ہے۔ اس میں خطرہ ہے، اگر ہم غرارے کرنے گئے اور ایک آدھ قطرہ پانی بھی حلق سے نیچے اتر گیا تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح فرض غسل کے اندر روزے کی حالت میں جب ناک دھوئیں گے تو اندر تک نرم ہڈی تک پانی چڑھانے کی فکر نہیں کرنی۔ روزے کی حالت میں اندر تک پانی چڑھانا معاف ہے، بلکہ ناک کو اسی طرح دھونا ہے جیسا ہم وضو میں دھوتے ہیں۔ اور ہم مشورہ دیتے ہیں کہ جب ناک دھونے کا نمبر آئے، چاہے وضو ہو چاہے غسل ہو، روزے کی حالت میں تو سانس روک لی جائے اور ناک کو دھو لیا جائے، پھر سانس کو باہر کر دیا جائے تاکہ پانی کا ایک قطرہ بھی دماغ تک نہ پہنچے۔ اگر ایک قطرہ بھی دماغ تک پہنچ گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں فرض غسل کر رہے ہیں تو کان بھی دھونے پڑیں گے، لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیے، اگر جان بوجھ کر کان میں پانی ڈالا ارادہ کر کے کان میں پانی ڈالا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر خود بخود نہاتے نہاتے بغیر ارادہ کیے ہوئے کان میں پانی چلا گیا تو معاف ہے۔ بس اگر ہم روزے کی حالت میں فرض غسل کر رہے ہیں تو کان دھونے میں بھی احتیاط چاہیے۔ کان دھونے کا طریقہ یہ ہو کہ دائیں طرف گردن کو جھکا لیں اور ہتھیلی میں پانی لے کر کان کو دھل لیں اچھی طرح۔ جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو پھر گردن سیدھی کر کے بائیں طرف جھکا لیں اور ہتھیلی میں پانی لے کر اچھی طرح کان دھل لیں۔ جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے پھر گردن سیدھی کر لیں۔ روزے کی حالت میں اگربتی، لوبان یا کھانا جو پکتا ہے اس کا دھواں اگر قریب سے ارادہ کر کے سونگھا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ دھواں یہ باہر کی چیز ہے اور ناک اور منہ کے راستے سے اندر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر دن کے وقتوں میں لوبان اور اگربتی نہیں جلانی چاہیے، کسی کا روزہ اس سے خراب ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر لوبان یا اگربتی کمرے کے کونے میں جلا کر رکھی ہوئی ہے اور اس کا ہلکا سا دھواں کمرے میں پھیلا ہوا ہے تو اس کو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن پھر بھی احتیاط بہتر ہے، رمضان کے اندر دن میں مت جلایا کرو۔ اسی طرح ہماری مائیں اور بہنیں جب کھانا پکاتی ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے منہ پر کپڑا وغیرہ باندھ لیا کریں تاکہ دھواں ڈائریکٹ اندر نہ جائے۔ اگر گلاب جامن بناتے ہوئے بہن نے یہ سوچا کہ کھانے کو تو مغرب بعد ملے گا، ابھی گلاب جامن نہیں، تو اس کی خوشبو ہی صحیح اور ارادہ کر کے قریب سے گلاب جامن کا دھواں سونگھ لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اس سلسلے میں ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ روزے کی حالت میں آکسیجن لینا، سادہ آکسیجن لینا جس میں کوئی دوا ملی ہوئی نہ ہو،
یہ جائز ہے اس لیے کہ آکسیجن بھی ہوا ہے، صاف ستھری ہوا ہے، اور ہوا اندر جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے ایئر کنڈیشن میں ہم بیٹھتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لیتے رہتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح آکسیجن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر آکسیجن کے ساتھ دوائی ملائی ہوئی ہے اور پھر وہ آکسیجن جو دوائی والی ہے وہ ہم اندر لے رہے ہیں تو اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ صرف ہوا اندر نہیں گئی بلکہ ہوا کے ساتھ ساتھ دوا بھی گئی۔ اسی طرح ایک اسپرے آتا ہے جو بند ناک کو کھول دیتا ہے۔ ناک بند تھی اور روزے کی حالت میں ہم نے وہ اسپرے لے لیا تو اس سے بھی ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں سر میں درد ہوا اور بام لگایا، درد اچھا ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بام یہ اندر گیا ہے دماغ تک، تبھی تو درد اچھا ہوا، لیکن یہ 5 راستوں میں سے کسی راستے سے نہیں گیا، اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چاہے کتنا بام آپ لگا لیں، ریلی اسپرے جہاں درد ہو رہا ہے بدن کے جس حصے میں وہاں ریلی اسپرے لگا لیں، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سر میں تیل لگائیں، ٹھنڈک دماغ تک پہنچے اور نیند آنے لگے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ تیل اندر تو گیا ہے لیکن 5 راستوں میں سے کسی راستے سے نہیں گیا۔ خاص طور پر لوگ پوچھتے ہیں رمضان میں کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لے سکتے ہیں یا نہیں۔ روزے کی حالت میں ہاتھ میں، پاؤں میں یا نس میں انجیکشن لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ دوائی جسم کے اندر تو جا رہی ہے لیکن وہ 5 راستوں میں سے کسی راستے سے نہیں جا رہی بلکہ اس کے علاوہ گوشت سے اور رگ سے، نس سے جا رہی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بس اسی سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ روزے کی حالت میں کورونا کا ویکسین اگر لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، کوئی اور ویکسین لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر سلائن چڑھانے کی ضرورت ہو، بوتل چڑھانے کی ضرورت ہو تو بوتل بھی چڑھا سکتے ہیں۔ بوتل سے پانی پیٹ میں جاتا ہے لیکن نس کے راستے سے جاتا ہے، 5 راستوں میں سے کسی راستے سے نہیں جاتا، اس لیے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ڈائیلیسس کروانا بھی جائز ہے۔ ڈائیلیسس بھی نس کے راستے سے ہوتا ہے، خون باہر آتا ہے، فلٹر ہو کے پھر اسی راستے سے، نس کے راستے سے اندر چلا جاتا ہے، تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروانا بھی جائز ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی چیز اندر نہیں جاتی بلکہ خون باہر نکلتا ہے۔ خون ڈونیٹ کرنا اگر طاقت ہو تو ڈونیٹ کرنا بھی جائز ہے۔ پلازما ڈونیٹ کرنا ہو روزے کی حالت میں، ہمت ہے، تندرستی ہے، طاقت ہے، تو روزے کی حالت میں ہم پلازما بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے روزہ نہ تو ٹوٹتا ہے اور نہ اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں بواسیر کے مسے باہر نکل آئے اور اس پر تیل لگایا یا ملم اور دوائی لگائی اور پھر دھکا مار کے اندر کیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ تیل یہ باہر کی چیز ہے، ملم یہ باہر کی چیز ہے، اور یہ 5 راستوں میں سے ایک راستہ پاخانے کا راستہ، اس کے ذریعے اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں پاخانہ بند ہو گیا، ڈاکٹر کے ہاں گئے اور ڈاکٹر نے انیما رکھ دیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں ایک شخص کا پیشاب بند ہو گیا دوپہر میں 3 بجے، ڈاکٹر کیا گئے، ڈاکٹر صاحب نے پیشاب کی پائپ ڈال دی تو اس پائپ ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ پائپ یہ باہر کی چیز ہے اور 5 راستوں میں سے ایک پیشاب کا راستہ ہے، اس کے ذریعے وہ اندر گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آج کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اگر یہ پائپ مسلسل لگی ہوئی ہے، رات میں بھی لگی ہوئی ہے اور دوسرے دن سحری کا وقت ہو گیا تب تک لگی ہوئی ہے، دوسرا روزہ اگر اسٹارٹ کرنا چاہیں
تو پائپ لگے ہوئے ہونے کی حالت میں دوسرا روزہ اسٹارٹ کرنا جائز ہے، درست ہے، دوسرا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ناک کے اندر پائپ ڈال دی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں ڈاکٹر نے دوربین سے جانچ لکھ کر دی، گلے کے اندر دوربین ڈالی گئی یا پیشاب پاخانے کے راستے کے اندر دوربین ڈالی گئی اور اس سے چیک اپ کروایا گیا، تو احتیاطی قول کے مطابق اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ دوربین یہ باہر کی چیز ہے اور وہ 5 راستوں میں سے اندر جا رہی ہے۔ روزے کی حالت میں اگر بام کی ڈبیا کھول کر سونگھیں اور اس سے راحت محسوس ہو، آرام محسوس ہو، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر ہم سونگھنا چاہیں تو سونگھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آج کل کورونا کے زمانے میں کچھ پوٹلی نکلی ہوئی ہے جس میں اجما ہے اور کافور وغیرہ کچھ بھر کے رکھتے ہیں اور وہ کپڑے میں بند کر دیتے ہیں اس کو، اور مریض کو کہتے ہیں اس کو سونگھتے رہو۔ تو اگر یہ پوٹلی ہم سونگھے، کافور کی پوٹلی، اجمے کی پوٹلی روزے کی حالت میں، تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ ہمارا صحیح اور درست ہو جائے گا۔ ہاں، وکس کا انہیلر آتا ہے، اس کو نہیں سونگھنا چاہیے، وہ خطرے کی چیز ہے، اس لیے کہ وہ ہوا میں تحلیل ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ اجزاء سانس کے ساتھ اندر جاتے ہیں اس دوائی کے، اس لیے علماء نے اس میں احتیاط برتنے کو فرمایا ہے۔ انہیلر مت سونگھا کرو جو وکس کا آتا ہے۔ روزے کی حالت میں عطر کی خوشبو سونگھنا یہ جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ رمضان میں عطر استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ دوپہر کے بعد بھوک کی وجہ سے منہ میں بدبو پیدا ہونے لگتی ہے۔ روزے کی حالت میں نکسیر پھوٹ گئی، نکسوڑی جس کو ہم بولتے ہیں گجراتی میں، ناک میں سے خون نکلنے لگتا ہے اور وہ خون دماغ پر چڑھ گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ خون یہ باہر کی چیز شمار کی گئی، یہ اندر کی چیز نہیں۔ روزے کی حالت میں بلغم نگل جائے یا ناک کا پانی کھینچ کر نگل جائے یا منہ میں رال جمع تھی، آنکھ کھلی اور وہ ساری رال نگل گیا یا تھوک نگل جائے۔ بلغم، ناک کا پانی، رال اور تھوک اگر روزے کی حالت میں نگل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلغم نگلنے سے، ناک کا پانی نگلنے سے اور رال کے نگلنے سے روزہ مکروہ ہوگا، یعنی روزے کا ثواب کم ہو جائے گا۔ بلغم کو تھوک دینا چاہیے، ناک کا پانی بھی تھوک دینا چاہیے، رال بھی تھوک دینی چاہیے، لیکن اگر کسی نے نہیں تھوکا اور نگل گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، صرف مکروہ ہوگا۔ اور رہی بات تھوک کی، تو تھوک 2 طرح کے ہیں، ایک ریگولر تھوک ہے جو ہمارے منہ میں پیدا ہوتے رہتا ہے اور ہم اس کو نگلتے رہتے ہیں پورا سال، یہ ریگولر تھوک ہے۔ اس تھوک کو روزے کی حالت میں بھی نگل جانا ہے، تھوکنا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ مسئلہ نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں تھوک نگلنا یہ مکروہ ہے، اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ ریگولر تھوک کے نگلنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، بلکہ منہ میں تھوک کو جمع کرے، اکٹھا کرے زیادہ مقدار میں، اور پھر جمع کیا ہوا تھوک ایک ساتھ نگل جائے تو اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ آج کل کورونا وائرس کی وبا بھی چل رہی ہے جس میں حکومت بھی تھوکنے سے منع کرتی ہے، اور تھوکنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ بہت سے مسلمان بھائی مسئلہ سمجھتے نہیں اور رمضان میں تھوکا تھوک کرتے ہیں ادھر ادھر، اور ہندو بھائی ہمارے غیر مسلم دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی تھوکنے کا مہینہ آیا ان کا، انہوں نے تھوکنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس مسئلے کو یاد رکھنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے۔ ہاں، روزے کی حالت میں منجن یا ٹوتھ پیسٹ کرنا
یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ اس میں روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر منجن یا ٹوتھ پیسٹ کا ذرا سا حصہ بھی پیٹ میں چلا گیا، حلق میں اتر گیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے علماء نے ٹوتھ پیسٹ اور منجن کے استعمال کو مکروہ قرار دیا ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ مت کرو۔ کسی شخص کو عادت ہے روزانہ ٹوتھ پیسٹ کرنے کی، اور آج اتفاق سے وہ نہیں کر سکا اور اس کو سخت بے چینی ہو رہی ہے، اور مسواک کرنے سے بھی صبر نہیں آ رہا، اور مسلسل دماغ پر بوجھ ہے کہ آج برش نہیں کیا، منہ میں اچھا نہیں لگ رہا ہے، بے چینی ہو رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ پیسٹ اور کولگیٹ لگائے بغیر صرف برش، جو پلاسٹک کا آتا ہے، صرف برش کر لے، تو اس میں حرج نہیں، اس کی گنجائش ہے، کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دانتوں سے، مسوڑوں سے خون نکلنے کی بیماری ہوتی ہے، ان کو روزے کی حالت میں ذرا احتیاط برتنی چاہیے اور دھیان رکھنا چاہیے کہ کہیں خون تو نہیں آ رہا۔ اگر خون زیادہ ہو، یعنی تھوک لال ہو جائے اور پھر آدمی اس کو نگل جائے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر خون کم ہے اور تھوک زیادہ ہے، یعنی تھوک سفید ہے، لال نہیں ہوا ہے پوری طرح، ہلکی سی لالی اس میں آئی ہے، اور آدمی اس کو نگل گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال اس سلسلے میں جن کو یہ بیماری ہے مسوڑوں سے خون آنے کی، ان کو تھوک نگلتے ہوئے احتیاط برتنی چاہیے۔ روزے کی حالت میں دانت کا علاج کروانا، دانت نکلوانا، دانت لگوانا، امپلانٹ کروانا، کور چڑھوانا اور روٹ کینل کروانا، دانتوں کی صفائی کروانا، دانتوں میں تار بندھوانا، کور چڑھوانا وغیرہ وغیرہ، دانتوں کی جتنی ٹریٹمنٹ ہے وہ سب کی سب روزے کی حالت میں جائز ہے، درست ہے، کروائی جا سکتی ہے۔ بس خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ ٹریٹمنٹ کے دوران پانی، خون یا دوائی کوئی بھی چیز حلق کے اندر نہ چلی جائے۔ آپ اس کا خیال اگر رکھ سکتے ہیں تو پھر ٹریٹمنٹ کروانے میں کوئی حرج نہیں۔ جب ٹریٹمنٹ پوری ہو جائے، آپ اچھی طرح تھوک کر، کلی کر کے منہ کو صاف کر لیں، تو یہ درست ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ ہم نے ایک قاعدہ آپ کو بتایا ہے، اور اس قاعدے کی روشنی میں کئی ایک مسائل ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک مسئلہ اور ذہن میں آیا، روزے کی حالت میں دماغ کا آپریشن، ناک کا آپریشن، کان کا آپریشن، گلے کا آپریشن یا پیٹ کا آپریشن یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور اس کو جوڑنے کے لیے آپریشن کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ آنکھ کا آپریشن کرائیں تو آنکھ کے آپریشن میں بھی کوئی حرج نہیں۔ پلاسٹک سرجری کروا رہے ہیں تو پلاسٹک سرجری کروانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ کروائی جا سکتی ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کسی نے آنکھ میں دوائی ڈالی تو یہ جائز ہے، اگرچہ وہ دوائی اور اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ گلے میں محسوس ہو، منہ میں محسوس ہو، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ دوائی اندر تو گئی ہے لیکن 5 راستوں سے نہیں گئی بلکہ آنکھ کے راستے سے گئی ہے، اور آنکھ کا راستہ یہ 5 راستوں میں شمار نہیں ہوتا۔ اس لیے روزے کی حالت میں اگر ضرورت ہو تو آنکھوں میں دوائی ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ضرورت نہ ہو تو پھر اس سے بچنا چاہیے۔ یہ ہم نے آپ کو قاعدہ بتایا کہ روزہ 7 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1 کھانے سے، نمبر 2 پینے سے۔ یہاں رک کر ہم نے قاعدہ بتایا کہ 5 راستوں میں سے کسی راستے کے ذریعے باہر کی کوئی چیز اندر جائے تو روزہ ٹوٹے گا، اور اگر اس کے علاوہ کسی راستے سے جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اندر کی چیز اندر چلی گئی، جیسے تھوک ہے، بلغم ہے، ناک کا پانی ہے، رال ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آگے چلنا ہے۔ تیسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے ہم بستری۔ چوتھی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے منی نکالنا۔
دیکھیے یہاں پر ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ایک ہے منی نکلنا اور ایک ہے منی نکالنا۔ اگر روزے کی حالت میں منی نکالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر روزے کی حالت میں منی نکلے گی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ منی نکالنا کس کو کہتے ہیں اور منی نکلنا کس کو کہتے ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اگر ہاتھ پاؤں کی حرکت ہو اور منی نکلے تو اس کو کہیں گے منی نکالنا، جیسے ہاتھ سے منی نکالی، کسی چیز سے رگڑ کر منی نکالی، پاؤں میں دبا کر منی نکالی، یا بیوی کے ساتھ مستی مذاق کرتے ہوئے منی نکل گئی تو اس کو کہیں گے منی نکالنا، اور منی نکالتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر ہاتھ پاؤں کی کوئی حرکت نہیں ہوئی اور منی نکل گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے آپ نے کوئی چیز دیکھی، ہاتھ پاؤں کی کوئی حرکت نہیں، صرف دیکھی اور دیکھنے سے شہوت پیدا ہوئی اور منی نکل گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کچھ سوچا اور سوچنے سے شہوت پیدا ہوئی، منی نکل گئی، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آدمی سویا ہوا ہے، خواب میں نیند میں منی نکل گئی، احتلام ہو گیا، چاہے کتنی بار ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آدمی نے کوئی وزن اٹھایا اور اس سے منی نکل گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی نے کمر پر پھٹکا مارا اور اس سے منی نکل گئی، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک بیماری ہوتی ہے جریان کی، جس میں منی کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں بغیر شہوت کے، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر جریان کی بیماری ہے اور مادہ منویہ نکلتا رہتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ منی نکالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، منی نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ 4 چیزیں ہوئی۔ نمبر 5، جان بوجھ کر منہ بھر کر قے کرنے سے، الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں 2 باتیں بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ نمبر 1، جان بوجھ کر قے کرنا، جان بوجھ کر کرنا۔ نمبر 2، منہ بھر کر کرنا۔ اگر یہ دونوں باتیں بیک وقت پائی گئی تب روزہ ٹوٹے گا، اور دونوں میں سے ایک بھی نہ پائی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے۔ جان بوجھ کر کس کو کہتے ہیں؟ آدمی انگلی ڈال کر قے کرے، مسواک ڈال کر قے کرے، برش ڈال کر قے کرے، تو یہ ہے جان بوجھ کر الٹی کرنا۔ آدمی نے انگلی ڈالی اور منہ بھر کر قے ہوئی۔ منہ بھر کر قے کس کو کہتے ہیں؟ الٹی اتنے فورس کے ساتھ آئے اور اتنی کوانٹیٹی میں اور اتنی مقدار میں آئے کہ اگر آدمی روکنا بھی چاہے تو نہ روک سکے، وہ نکل کر رہتی ہے۔ اتنی فورس کے ساتھ الٹی آئی اور اتنی مقدار میں، اتنی کوانٹیٹی میں آئی کہ آدمی روکنا بھی چاہے تو نہ روک سکے، یہ ہے منہ بھر کے۔ تو اگر گلے میں انگلی ڈالی اور قے زیادہ مقدار میں ہوئی، منہ بھر کے ہوئی، تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر خود بخود قے ہوئی، گلے میں انگلی نہیں ڈالی ہے، بے چینی ہوئی، متلی ہوئی، گھبراہٹ ہوئی اور پھر قے ہو گئی، تو چاہے وہ قے منہ بھر کے ہو، چاہے وہ ڈول بھر کے ہو، چاہے وہ ڈرم بھر کے ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چاہے 1 مرتبہ ہو، چاہے 5 مرتبہ ہو، چاہے دن بھر میں 25 مرتبہ بھی قے ہو جائے، خود بخود اگر قے ہو رہی ہے تو پھر کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہاں، جان بوجھ کر اگر ہم قے کرتے ہیں تو پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ منہ بھر کے ہے یا نہیں۔ اگر منہ بھر کے ہے تو روزہ ٹوٹے گا، منہ بھر کر نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں 2 مسئلے یاد رکھیے۔ نمبر 1، کبھی کبھی روزے کی حالت میں گلے میں ٹھسکا آ جاتا ہے، پیٹ کا پانی گلے میں آ جاتا ہے، چھوٹی الٹی جس کو ہم کہتے ہیں، چھوٹی الٹی گلے میں آ جاتی ہے اور آدمی ایک دم سے اس کو بیک کر دیتا ہے، نگل جاتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں اگر گلے میں ٹھسکا آیا، پانی آیا اور آدمی اس کو نگل گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تھوک دینا چاہیے، لیکن وہ نگل گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں الٹی منہ میں آ گئی اور فوراً اس کو آدمی نگل گیا، 1 سیکنڈ میں الٹی آئی اور دوسری سیکنڈ میں اس کو وہ نگل گیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں،
روزے کی حالت میں منہ میں الٹی آئی اور 2-3 سیکنڈ اس نے اس کو منہ میں رکھا کہ کیا کروں اور پھر نگل گیا تو اب اس کا روزہ جاتا رہے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر منہ بھر کے الٹی آئی، زیادہ مقدار میں الٹی آئی اور اس کو نگل گیا، چاہے فوراً نگلا ہو، زیادہ مقدار میں الٹی تھی تو پھر روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، اور اگر کم مقدار میں الٹی تھی تو پھر دیکھیں گے فوراً نگل گیا ہے یا دیر لگائی ہے نگلنے میں۔ اگر فوراً نگل گیا، الٹی کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر نگلنے میں دیر لگائی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، حیض سے، اگر روزے کی حالت میں پیریڈ شروع ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7، نفاس سے، اگر روزے کی حالت میں بچہ پیدا ہو جائے تو نفاس کا خون اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وقت پورا ہوا، ہم نے جتنا ہو سکا اتنی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ باقی اگر موقع ملے گا تو اس کی تشریح کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری زکوٰۃ، ہمارے صدقات و خیرات، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہماری اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین، کورونا وائرس سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ جو اس بیماری میں فوت ہو گئے، یا اللہ انہیں مرتبہ شہادت نصیب فرما، اور جو اب تک محفوظ ہیں، یا اللہ ان کو اپنی سلامتی میں لے لے اور ان کی بھرپور حفاظت فرما۔ الہ العالمین، رمضان المبارک کا مہینہ اس کا حق ادا کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو فضائل رمضان کے بارے میں وارد ہوئے ہیں، یا اللہ وہ پورے ہمیں حاصل ہو جائیں۔ اس طریقے سے یہ مہینہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، جو بے گناہ قید و بند میں گرفتار ہیں، یا اللہ ان کے رہائی کا انتظام فرما۔ پوری امت، یا اللہ جہاں جہاں مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، الہ العالمین سب کو راحت اور سکون اور اطمینان نصیب فرما۔ جب تک زندہ رکھے اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرما، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کامل ایمان کے ساتھ کلمے والی موت نصیب فرما۔ ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم، والحمد للہ رب